ریحان ایک ذہین اور محنتی افسر تھا۔ اللہ پاک نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس پر لاتعداد احسانات کیے، مگر وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکا۔ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا، مگر ذرا سی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے ساتھ گلے شکوے خوب کرتا تھا۔ آج ریحان ہمیشہ کی طرح تاخیر سے جاگا تھا، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو آفس میں بڑی اہم میٹنگ ہے۔ وہ جلدی تیار ہونے لگا۔ آج وقت پر پہنچنا بہت ضروری تھا، مگر جب وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو دیکھا اس کی گاڑی خراب تھی۔ پھر وہ بس اسٹاپ پر پہنچا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بس جا چکی تھی۔ اب ریحان اپنی غلطی ماننے کے بجائے اپنی قسمت کو کوسنے لگا، رب سے گلے شکوے کرنے لگا۔ انسان عجیب ہے، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ذمہ دار اپنی محنت کو ٹھہراتا ہے، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو قصوروار اپنی قسمت کو ٹھہراتا ہے۔ یہی حال ریحان کا تھا۔ اتنی دیر میں ایک اور بس آ جاتی ہے۔ ریحان بد دل ہو کر اس بس میں سوار ہو گیا اور بس اپنی منزل کی جانب چل دی۔ اب منزل مقصود سے بس دور ہی تھی کہ راستے میں اچانک ڈرائیور نے بس روک دی۔ ریحان دیکھتا ہے کہ آگے بہت ہجوم ہے۔ تمام مسافر بس سے اتر جاتے ہیں کہ آخر دیکھا جائے کیا معاملہ ہے۔ جب ریحان آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اس کے قدموں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل دھڑکتے دھڑکتے بند ہو گیا ہو، کیونکہ اس ہجوم کے درمیان وہی بس الٹی پڑی ہوتی ہے جس پر سفر نہ کرنے کی وجہ سے اس نے رب العزت سے شکوے کیے تھے۔ اب وہی گلے شکوے کرنے والا اور اپنی قسمت کو کوسنے والا ریحان رب کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے جس نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی تھی۔ وہ ریحان جو اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا تھا، آج حادثے سے بچنے پر اسے رب خود یاد آیا جاتا ہے، اور وہ اپنی بے مقصد زندگی پر خوب رویا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا پختہ عہد بھی کر لیا ہے۔ انسان اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے بظاہر اچھا دکھائی دیتی ہے، مگر اللہ رب العزت بندے کو وہ عطا کرتا ہے جو حقیقت میں بھی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔